بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم نے یا تا حمزہ نون یہ علامت کو اسٹڈی کرنا ہے. یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں. پہلے یہ کنڈیشن آپ نوٹ کر لیں, فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اگر میں اس کو گردان کے فارم میں اگر میں بات کروں, یہاں میں آپ کو گردان دکھاتا ہوں. یہ ورڈ کی فائل ہے, اس میں آپ غور کریں کہ یہ گردان فعل مضارع معروف کی گردان ہے. فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل حال اور فعل مستقبل یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. عربی گرامر میں فعل ماضی اور فعل مضارع ہوتے ہیں. فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب گردان لکھنے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اس میں واحد اس طرح ٹیبل بنا لیں. واحد تثنیہ دو کو کہتے ہیں, جمع دو سے زیادہ, غائب کا صیغہ اور آگے پھر ان کے مذکر مؤنث اور مؤنث. اچھا مثلا یہاں دیکھیں یفعلو, یفعلان, یفعلون, تفعلو, تفعلان, یفعلنا, تفعلو, تفعلان, تفعلون, تفعلینا, تفعلان, تفعلنا, افعلو, نفعلو, نفعلو. ان پہ غور کریں کہ ان کا جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یا سے یا تا سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور الف کو بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں یہاں, اور نون. یہ چار علامات ہیں, یا تا حمزہ اور نون. یا غائب مذکر واحد کے لیے بولا جا رہا ہے. تو ابھی جو میں نے بات کرنی ہے, ابھی اس ایک پہ بات ہوگی ابھی کہ اس کو اگر میں کلر چینج کر دیتا ہوں, چلیں ریڈ کر دیتا ہوں سارا. یفعلو یعنی مذکر غائب واحد میں یا بولا جا رہا ہے, اور تا یہ جو ہے تا یہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے, مذکر حاضر کا صیغہ, اور متکلم کے صیغہ میں حمزہ شروع میں آ رہا ہے. اور یہ دونوں میں چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ جمع ہو, اس میں نون سے جو لفظ شروع ہو رہا ہے. نفعلو, نفعلو, افعلو, تفعلو, تفعلو یعنی تم ایک شخص یا ایک مرد نے یہ عمل کرے گا یا کرتا ہے عمل. اب یفعلو کا مطلب کیا بنتا ہے کہ وہ ایک یعنی واحد مذکر وہ ایک کام کرتا ہے یا کرے گا, یعنی وہ ایک مرد کام کرے گا یا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ چار جن کو میں نے ریڈ کیا ابھی, ان کے بارے میں بھی ڈسکشن ہونی ہے. یہاں دیکھیں یا تا حمزہ اور نون یہ چار علامات ہیں. یا کا ایسے سمجھ لیں کہ وہ مطلب ہے وہ, اگر اچھا اس کو اگر تا کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ تم یا آپ ہے, اس کو چلے میں نے تم لکھ دیا, اس کا مطلب ہوگا میں, یعنی متکلم میں واحد متکلم. اور یہ تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے نون, جس میں میں اس کو چلیں ایسے لکھ لیتا ہوں ہم, اس کو میں ہم بول دیتا ہوں. اوکے, یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تفصیل اس طرح سے ہے. یا سے شروع کر لیں. یا اس علامت کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں وہ کیا جاتا ہے. مثلا یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. یحکمو حکم سے, حکامہ حکم, محکوم حاکم یہ اس فیملی سے ہے. یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے. یؤمنو
ایمان سے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے، یخلقو یہ خلق سے خلق خلق، تو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، وہ ہدایت دے گا، یا ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے وہ ہدایت دیتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ اب دیکھیں الف یا حمزہ، حمزہ یہ علامت واحد مذکر مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں کا لفظ جو ہے یہ مونث کے لیے بھی بولا جائے گا اور یہ مذکر کے لیے بھی بولا جائے گا۔ میں اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اکلو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا، اعلم میں جانتا ہوں، اعلم تو اس کا مطلب ہے نا میں، حمزہ اگر شروع میں آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ میں بولا جائے گا، اور تا جو ہے تم کے لیے، یہ متکلم صیغہ متکلم واحد کے لیے، واحد مذکر کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو دیتا ہے، تو دیتا ہے، تشاء تو چاہتا ہے، تو مینو تو ایمان لاتا ہے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کا اگر یہ لفظ یہ حرف شروع میں آتا ہے، یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی دو ہوں تثنیہ ہو یا دو سے زیادہ یعنی جمع، اس میں متکلم کا صیغہ تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا ہم مطلب کرتے ہیں اردو میں ہم۔ نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، نرزقو، نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نغفرو ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے، نسمعو ہم سنتے ہیں۔ نوٹ، یہ چاروں علامات اگر ان چاروں علامتوں پر پیش اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم آتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی جو گردان کو پڑھا ہے، یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں، یہ گردان تھی فعل مضارع معروف کہہ لیں آپ، ایسے انگلش میں کہہ لیں ایکٹیوائز، جیسے ایکٹیوائز ہوتا ہے پیسیوائز ہوتا ہے۔ اب اسی میں پیسیوائز ہے، پیسیوائز میں یہ اس کا ہوتا ہے کہ وزن یہ یفعلو، جیسے یفعلو تو دیکھیں پیش پہلے پر پیش آ رہی ہے اور آخر میں زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ابھی بات کی جائے گی یہاں، یعنی پہلے حرف پر پیش ہو اور سیکنڈ لاسٹ پر اگر زبر ہو، اس طرح پھر ایک اور فارم آئے گی کہ پہلے حرف پر پیش ہو اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس پر زیر ہو، یعنی یہ دیکھیں یہ اگر یہی ہوں چاروں علامات، اور اس میں اگر میں اس طرح سے کیٹیگرائز کر لوں کہ چار ہمارے پاس اگر حروف ہیں تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے حرف پر پیش ہو اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہو، ٹھیک ہے، دیکھیں آخری حرف سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ بن گیا نا، آخری حرف سے پہلے یہاں زبر آ جائے اور پہلے پیش ہو ان پر، یعنی یہ جو جیسے یہاں یا آ جائے یا تا آ جائے، ٹھیک ہے، یا پھر حمزہ ہو ایسے سمجھ لیں، یا پھر وہ نون ہو، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس پر پیش ہو اور سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہو،
تو اس کا مفہوم ہوگا پیسیو وائز میں، یعنی کوئی کام مثلا میں کہتا ہوں وہ جاتا ہے، اس کا اب وہ ترجمہ یعنی اس میں فاعل موجود ہوتا ہے، معروف میں اور مجہول میں فاعل شامل نہیں ہوتا، یعنی وہ پیسیو ہوتا ہے، تو کام کیا جاتا ہے، کیا جائے گا کا یہ مطلب ہوگا۔ مثلا یہاں دیکھیں، اس کی مثال دیکھیں، یا آ رہا ہے اور اس کے اوپر پیش ڈالی جا رہی ہے، تو یہی کہا ہے کہ ان چاروں علامتوں پر پیش ہو، یعنی پیش، یہ پیش آ جاتی ہے، اور سیکنڈ لاسٹ، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے اندر لام سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، اور اس پر زبر ہو، یخلقو، تو وہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کیا جاتا ہے، خلاقت سے پیدا ہے اور وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہ پیدا کیا جائے گا۔ یعرفو، یعنی آپ نے پیش کو دیکھا اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے دیکھا کہ اس پر زبر ہے، یعرفو، وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ پہچانا جائے گا۔ یقتلو، وہ قتل کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ہم نے یہ نوٹ کیا کہ اس کو پیسو بنانے کے لیے پیش ڈال دیا جاتا ہے، اور آخری سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر اگر آتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اس طرح سے، وہ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی یخلق، اور یعرف، یقتل۔ اور اس میں دیکھیں کچھ علامات اور ہیں، اس کو دوبارہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ یہ 4 علامات ہیں، یا تا حمزہ نون، ان چاروں کا ترجمہ اگر شروع میں آتا ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں یہ چاروں علامات آتی ہیں تو یہ کسی فعل حال یا فعل مستقبل ہوگا، اور اس کے یہ میننگز ہیں، یا وہ، تا تم، حمزہ اگر آتی ہے تو میں، نون آتے تو ہم، تؤتی، تشاء، تؤمنو، تعبدو، تو یہ اس کے ترجمہ بن گیا تو دیتا ہے یا دے گا، تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا، اس طرح یا میں اس کا مطلب وہ ہوتا ہے، یؤمنو، ینصرو، اعبدو حمزہ ہو تو وہ میں کا ترجمہ آتا ہے، حمزہ کے لیے میں کا ترجمہ آتا ہے، اور نون کے لیے اگر شروع میں نون آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ایک اور چینج ہے کہ اگر ان علامات پر پیش ہو جائے اور سیکنڈ لاسٹ پر اگر زبر ہو تو اس کو وہ پیسو میں بدل دیا جاتا ہے، جیسے یخلق، وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اب انہی کو اگر آپ غور کریں کہ ہم نے پڑھا ہے واحد جمع، ہم نے واحد جمع پہ بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں واحد جمع اسم میں پڑھا تھا، دیکھیں یہاں دیکھیں واحد تثنیہ، آنے، اینے، اینے، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ کے لیے۔ اگر آپ جمع میں جائیں تو اونا، اینا، اینا، یہ آتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمونا، یہ دیکھیں جمع میں آ گیا نا، تو جمع مذکر۔ اینا دیکھیں مسلمینا، مسلمینا، جیسے اور لفظ دیکھیں نجارون، نجارونا، نجارینا، نجارینا، خیاتن، خیاتون، تو اونا یہاں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے، اونا، یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ او بھی آتا ہے، جیسے دیکھیں آمنو، ایسے اونا، اینا، واو حمزہ الف، دیکھیں آمنو، وہ ایمان لائے، وہ ایمان لائے، یعنی او یہ جمع کے لیے، ایمان لائے وہ سب ایمان لائے، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ اعلمو، سوری اعلمو، تم سب جان لو، قالو، ان سب نے کہا،
حمزہ جزم نون اگر اس طرح سے ہو، یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. جیسے اونا، مسلمونا، سب، یعنی اونا کا مطلب سب ہے، تمام ہے، سب اسلام لانے والے، مسلمون. کافرون، سب کفر کرنے والے، منافقون، سب منافقت کرنے والے. اینا، یہ علامت ہم اسموں کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے. مثلا مسلمین، کافرین، سب کفر کرنے والے، خالدین، اور سب ہمیشہ رہنے والے. فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے. اور یہاں دیکھیں خلقن، خالقن، خلقن سے خالقن بن جاتا ہے. جیسے فائلن ہے نا، فائلن کا وزن دیکھیں، فائلن. اس طرح اگر یہ لفظ ہو ہمارے پاس خلقن تو خالقن، جیسے فائلن، اس وزن سے ہم ان کے فائل بنا سکتے ہیں. دیکھیں یہ لفظ ہے ہمارے پاس خلقن، خالقن، ظلمن. تو اس اگر ہم اسی وزن میں اگر اس کو لے کر جائیں، ظالمن، شکرن، شاکرن، ایسے نا، صبرن، صابرن، یعنی صبر کرنے والا. قتلن، یہ لفظ ہے قتل کرنا، اور قاتلن. اسی طرح سے ہم مفعول بنا سکتے ہیں، اسی اسم سے مفعول بنائے جا سکتے ہیں. مفعول اسی وزن سے دیکھیں، خلقن، مخلوقن. جیسے مفعول ہے، اس طرح خلقن سے مخلوقن، یعنی پیدا کیا گیا، مخلوق. جیسے ظلم سے، جیسے مفعول، اس وزن میں جائیں آپ، اس کو ظلم کو لے کر جائیں، مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم. یعنی اسی وزن میں ہم اگر اس کو لے کر جائیں، سانچے میں لے جائیں، مظلوم. ممنوع آ جاتا ہے، ممنوع، یعنی پیچھے کیا ہے، زبر لگانی ہے میم کے ساتھ، اور جیسے فعالہ تھا مفعول، اس طرح ممنوع. لعن سے ملعون، ٹھیک ہے، ملعون. یعنی یہاں کیا ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ ہم اسم سے فاعل کیسے بناتے ہیں، اور اسم سے ہم مفعول کس طرح سے بنا سکتے ہیں. تو مفعول سے ہی ہم کسی بھی لفظ کو اسی وزن میں لے جائیں، اسی سانچے میں لے جائیں. اس قتل سے مقتول، تو یہ وہ قتل کیا گیا. قاتل، قتل کرنے والا، یہ فاعل بن جاتا ہے اور وہ مفعول بن جاتا ہے. اچھا، ایک یہ منہ، میم پیش منہ، عربی میں، عربی گرامر میں دیکھنا، عربی میں منہ جو ہے دو صورتوں کی طرح آتا ہے. اگر کسی اسم کے شروع میں پیش والا میم، جیسے دیکھیں پیش والا میم ہے نا صاحب، میں پیش والا میم ہو، اور جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر ہو، جیسے یہاں دیکھیں زیر ہے، تو اس کا ترجمہ کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ فاعل کے طور پہ کام کرے گا. جیسے محسن، احسان کرنے والا، محسن. یہ کیا دو علامتیں، میم پیش منہ ہو اور سیکنڈ لاسٹ پر زیر آ جائے. یہ دیکھیں یہ زیر، محسن، احسان کرنے والا، تو کام کرنے والا کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح سے مسلم، یہ بھی پیش ہے، اور آخری لفظ پہ غور کریں، آخری سیکنڈ لاسٹ میں مسلم. مؤمن، ٹھیک ہے، مؤمن. مجرم، ایسے. مجاہد، جہاد کرنے والا.
منافقن نفاق کرنے والا، مفسدن فساد کرنے والا، مصلحن اصلاح کرنے والا. اب دوسری صورت دیکھیں. دوسری صورت وہی کہ میم پیش منہ ہو اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے حرف اس کے اوپر زبر ہو، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا جس پر کام کیا ہوا ہو، یعنی مفعول کے طور پر وہ لفظ بن جائے، وہ اس کی مفعولی حالت بن جائے گی. جیسے دیکھیں محمدن، وہ تو تھا نا تعریف کرنے والا، اب ہوگا تعریف کیا ہوا. محمدن محمدن مکرمن، یہاں بھی دیکھیں زبر، سیکنڈ لاسٹ پر زبر آ رہی. مکرمن عزت کیا گیا ہوا. مرسلن، یہاں بھی زبر، سالن سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر ہے. مرسلن بھیجا گیا ہوا. محترمن محترمن رامن، یہ دو اپنے حالتیں دیکھنی ہیں. اگر میم کے پیچھے پیش ہو اور زبر آئے سیکنڈ لاسٹ پر تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کام ہوا ہو، جس پر کام کیا ہو. احترام کیا گیا ہو، ایسے احترام سے محترم سے، تو محترمن احترام کیا گیا ہو. مدخلن مدخلن داخل کیا ہوا. مطہراتن پاک کی ہوئی. مخرجن نکالا گیا ہوا. محرمن حرام کیا ہوا. یہ پچھلا تھا. مصلحن، اگر یہ زیر آتی ہے تو اصلاح کرنے والا. مفسدن، اگر میں یہ کروں گا اصلاح کیا ہوا تو مصلحن مصلحن آئے گا، تو جس کی اصلاح ہوئی ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں می پیش منہ، اس سلائیڈ میں ہم نے دیکھا می پیش منہ سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے اور آخر سیکنڈ لاسٹ اگر زبر آتا ہے تو اس کی میننگس یہ آتی ہیں، اور اگر زیر آتا ہے تو اس کی میننگس کیا آتی ہیں. فعل کی پہچان، اگر یہ چار علامتیں ہوں، یا تا حمزہ نون، اور یہ چار ان میں سے کوئی ہو، سین زبر سا، سین زبر یہ صوفہ استا قد، ان میں سے اگر کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو سمجھ لیں کہ وہ فعل ہے. یعنی تین حالتیں ہوتی ہیں نا، اسم فعل حرف ہو یا آخر میں، یا پھر یہ دیکھیں یا آخر میں یہ ان میں سے کچھ آ جائے، تا تی تو، اور تا کے اوپر جزم اور نون مشدد نہ ایسے ہو، میں سے کوئی علامت ہو تو وہ عموماً فعل ہوتا ہے. یا ابدو، یہ دیکھیں یا ابدو تعلم، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ چاروں میں سے آ رہے ہیں. اعوذ، یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی فعل کی بات ہو رہی ہے، یعنی کام کرنے کے بارے میں ہو رہا ہے. نخلق، اور یا پھر ان میں سے سیقول، تو یہ فعل ہے سیقول. سوف تعلمون، یہ سوف. استغفر، قد افلح، قد افلح. اور یا پھر اس طرح سے خلقت، کنت، اور ظلمت، کسبت، اور لنسألن. یعنی اس سلائیڈ میں آپ نے یہ صرف یہ پہچان کرنی ہے کہ فعل اگر کی پہچان کس طرح سے ہوگی، یہ چار علامتوں میں ہوں یا یہ چار جو ہیں سین زبر سا، صوفہ، استا، قد، ان میں سے اگر شروع میں کوئی لفظ شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سمجھ لیں کہ وہ فعل ہے، یعنی اس کا ترجمہ فعل کی صورت میں کیا جائے گا. یا پھر آخر میں تا تی تو اور تا جزم اور نون مشدد ہو. کبھی مذکر اسما یا جمع کے آخر میں بھی تا آ جاتی ہے. دیکھو ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلی لیکچرز میں کہ گول تا اگر آتی ہے تو مونس ہوتی ہے. اب یہاں لکھا جا رہا ہے کبھی مذکر اسما یعنی کوئی نام بھی ہوتا ہے سم ٹائم، جیسے طلحہ ہے
اب اس کا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، تو یہ ذرا غور کیجئے. اگر کوئی نام کے ساتھ کوئی اس طرح سے گولتا آتی ہے تو اس پہ غور کرنا ہے کہ نام کس کا ہے. کسی مذکر کا ہے، طلحہ جیس یہ کسی مذکر کا ہوتا ہے، تو مذکر اسما یعنی ناموں کے ساتھ، مذکر ناموں کے ساتھ بھی عام طور پر ہوتا ہے. حذیفہ نام ہے، سلمہ، اسامہ. اچھا کچھ یوں بھی ہوتا ہے کہ جمع کے لیے بھی گولتا استعمال ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ملائکہ، فرشتے جو ہیں وہ مذکر ہیں. السینہ، افئدہ، آلیہ یعنی الہی سے، آلیہ زیادہ الہ. یہ نوٹ رکھیے گا. ان چاروں علامتیں، یہ جو چار علامات ہیں تا، تی، تو اور تا جزم، فعل کے آخر میں آتی ہیں تو گزرے ہوئے زمانے کو شو کیا جاتا ہے. جئتی، تو آئی. جو زیر ہے تا زیر تی، وہ واحد مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تا زیر تی یہ واحد مؤنث کے لیے. اور یہ جو پیش ہے یہ متکلم واحد کے لیے یعنی میں کے لیے بولا جاتا ہے، میں کے لیے بولا جائے گا. ٹھیک ہے. اور تا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے، تا زبر تا واحد مذکر کے لیے. میں ابھی گردان بھی دکھاتا ہوں آپ کو. اور یہ جو جزم والی تا ہے وہ واحد مؤنث کے لیے. اگر ہم گردان پر جائیں تو اس میں یہ کلیئر ہوگا ہمیں. یہاں دیکھیں یہ جزم والی تا، یہ ہے نا، یہ جزم والی تا، یہ کیا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور مزید غور کریں، حاضر مذکر کے لیے تا، یہ تا زبر تا، تا زبر تا. پھر تا زبر تا زیر تی حاضر مؤنث کے لیے، اور تا پیش تو. فعل اگر یہ میں مجہول نہیں تو معروف کی اگر میں گردان دیکھوں تو اس میں کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیں جزم والی تا، فعلتا، فعالت، یہ دیکھیں مؤنث ہے، غائب مؤنث. جزم آ رہا ہے، واحد مؤنث غائب. اور یہ واحد مذکر حاضر، یہ تا زبر تا. یہاں بس آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ اگر تا کے اوپر زبر آتا ہے تو وہ مذکر ہے، اور اگر جزم آتا ہے تا کے اوپر تو وہ مؤنث ہے. تا زیر تی آتا ہے تو وہ بھی مؤنث ہے. یہ تم مؤنث میں آئے گا، تم. اور یہ اگر جزم آتا ہے تو وہ مؤنث. تا پیش تو جو ہے یہ میں مؤنث. ٹھیک ہے. یہ تا کہہ لیں گے چار حالتوں میں ہے، ایک جزم کی حالت میں اور ایک زیر کی حالت میں. یہ دونوں مؤنث ہیں. اگر تا زیر تی ہو تو تم اس سے مراد ہوگا، اگر تا پر جزم ہو تو وہ مراد ہوگا، وہ مؤنث. اور تا پیش تو ہو تو اس میں متکلم ہے، مذکر ہو یا مؤنث وہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے تا پیش تو. اب ہم اس سلائڈ پر جاتے ہیں. تا زیر تی، جئتی، جئتی، یہ دیکھیں جئتی تو آئی یعنی تم. امتلاتی تو بھر گئی، یعنی آپ کو یہ غور کرنا ہے. تا زیر تی، امتلاتی. خفتی تو ڈری، خف تو یعنی تم. تی تم مؤنث. کنتے تو ہے. علمتی تو نے جانا. نصرتی تو نے مدد کی. اب
تی سے یہ تھا. اب جزم والی یہ دیکھیں تھا وہ، اس سے مراد وہ ہوگا، وہ مونس. صدقت اس نے سچ کہا. اشارت اس نے اشارہ کیا. کذبت اس نے جھوٹ بولا. قالت اس نے کہا. ٹھیک ہے، جزم والی تھا. یہ بھی مونس، یہ وہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تا زیتی جو ہے یہ تم مونس کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی متکلم مونس، واحد متکلم مونس. اور تا زبتا یہ ہوگا تم مذکر کے لیے. خلقتا تو نے پیدا کیا. انعمتا تو نے انعام کیا. قتلتا تو نے قتل کیا. سألتا تو نے سوال کیا. زرقتا تو نے رزق دیا. سمعتا یعنی یہ غور طلب بات ہے، تا زبر تہار ہے. تو تم زبر ہو تو تم مذکر، تا تی ہو تو تم مونس. اگر تا کے اوپر جزم ہو تو وہ مونس، اور تا پیش تو ہو تو میں اس میں مذکر ہو یا وہ مونس، دونوں ہیں. انعمتو میں نے انعام کیا. خلقتو میں نے پیدا کیا. خلقتو. ظلمتو میں نے ظلم کیا. فضلتو میں نے فضیلت دی. رزقتو میں نے رزق دیا. قتلتو میں نے قتل کیا. خرجتو میں نکلا یا نکلی. دخلتو میں داخل ہوا یا ہوئی. ٹھیک ہے. امرتو میں نے حکم دیا یا میں مونس نے حکم دیا. نوٹ: اگر تا جزم کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو اس کے سکون کو زیر سے بدل دیتے ہیں. جیسے وقعت، اس کو زیر سے بدل دینی ہے مونس کی وجہ سے. تو اس کو وقعت. خشعت کی تا جزم کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے. وہ اگلی سلائیڈ شاید یہاں شو نہیں ہوئی. اوکے، تو وہ اگر آپ نے ملانا ہے تو اس کو پھر جزم کو ختم کر دیا جاتا ہے. اچھا، اس میں بھی ضمائر پہ غور کیجیے گا کہ ہوا مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور ہیا ایک مونس کے لیے بولا جاتا ہے. انتا تم مذکر کے لیے، انتے تم مونس کے لیے بولا جاتا ہے. اور انا میں، اور نحنو ہم، نحنو ہم. اور باقی یہ دیکھیں تثنیہ اور جمع کے لیے ہم جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، مذکر جمع کے لیے. اور مونس جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہننا. مونس جمع کے لیے ہننا. جو متکلم کے صیغے ہیں انتا، انتما، انتم. دو کے لیے انتما، اور چاہے وہ مذکر ہو مونس ہو تو انتما ہوتا ہے. انتما یہ سیم ہے. اور اسی طرح دیکھیں دو کے لیے جو تثنیہ ہے چاہے وہ مونس ہو چاہے وہ مذکر ہو، ہما ہے، ہما، ہما. اور انتا، انتم یہ تم زیادہ یعنی جمع کا صیغہ ہے، جمع. انتنا یہ مونس کے لیے زیادہ یعنی جمع کے لیے بولا جاتا ہے. اور کچھ متصلہ ضمائر ہیں، ضمیریں ہیں، جیسے ہو، ہا جو ہے وہ مونس کے لیے. اچھا دیکھیں یہی جو ہو ہے یہ دو طرح سے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے. ایک ہا پیش ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو پڑھا جائے گا. ایک ہم پڑھیں گے ہا زیر ہی، ہا زیر ہی. یہ مذکر کے لیے بولا جائے گا، واحد مذکر کے لیے. ہو یا ہی مذکر کے لیے گول ہا جو ہے. اور ہا زبر ہا جو ہے، ہا زبر الف ہا، یہ مونس کے لیے ہوتا ہے. ہم
یہاں دیکھیں، یہاں بھی ہم نے پڑھا ہم اور ہننا. تو اب کا دیکھیں، کا زبر ہو تو مذکر ہوتا ہے، زیر ہو تو مونس ہوتا ہے. کی، کا، کما، کم، یہ دونوں جو تثنیہ ہے وہ مونس مذکر دونوں کے لیے سیم ہوتا ہے. یہاں بھی دیکھیں مذکر مونس کے لیے تثنیہ کا صیغہ سیم ہوتا ہے. اور کا سے کم، مذکر میں جو مخاطب کا صیغہ ہے کا سے کم، اور جو مونس ہے تو کننا. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. ہم، ہننا، یہ کننا، کا سے کننا اور ہا سے ہننا. یعنی شد وہی بات آ گئی کہ نون مشدد ہو تو یہاں مونس کے لیے، جمع مونس کے لیے استعمال کیا جائے گا. وہ سب عورتیں، تم سب عورتیں، کا تم ہوتا ہے. اگر کا زبر آتا ہے تو تم مرد، کا زیر کی آتا ہے تو تم خاتون عورت، تم یعنی تم خاتون، ایسے تم عورت. تو یہ تھی باتیں. اب دیکھیں ہوا، ہوا جو ہے وہ کے لیے بولا جاتا ہے مذکر کے لیے. جیسے وہ واحد مذکر کے لیے ہوا، اور ہیا مونس کے لیے ہوا اور ہیا. ٹھیک ہے، یہ دو ہوا اور ہیا. اس طرح دیکھیں یہ ہو اور ہی جو ہے یہ مذکر کے لیے ابھی ہم بات کر رہے تھے، اور ہا جو ہے وہ مونس کے لیے. یہ متصلہ ہوتے ہیں، یہ ضمیر متصلہ کہتے ہیں. یہ الگ الگ آتے ہیں، ہوا اور ہیا شروع میں آ جاتے ہیں. ہوا جیسے دیکھیں ہوا قرآن، وہ قرآن ہے. ہو اللہ، وہ اللہ ہے. ہوا مولاکم، کم تمہارا، تم سب کا کما کم. ٹھیک ہے، تم سب کا وہ مولا ہے، وہ مالک ہے. یہ مولا کو مالک ہے. ہوا ظالم، وہ ظالم ہے، یعنی وہ مذکر کے لیے وہ، یہ سنگل، یہ وہ. اور ہیا ابھی ہم نے دیکھا مونس کے لیے بولا جاتا ہے. ہیا زجراتن، وہ قیامت ہے. ہیا تمورن، زمین، یہ مونس کے لیے بولی جاتی ہے تعمیر. اسایا، میری، ہیا اسایا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ اسایا. ہیا حیاتن، وہ سانپ ہے. حیاتن یہاں مطلب سانپ دیا جا رہا ہے. سو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے لیکن وہ مونس کے لیے. ٹھیک ہے، وہ مونس کے لیے، یہ واحد مونس کے لیے. اور ہوا جو ہے وہ واحد مذکر کے لیے. ہیا ہوا، اس کو آپ پہچان لیں، اس کو ڈسٹنگوش کرنا ہے اپنے. اور ہو اور ہا ابھی دیکھتے ہیں. اب دیکھیں کبھی کبھی فا بھی ساتھ لگا، فا ہوا، بس وہ. اب ہوا کا مطلب وہی آ گیا نا، وہ. فی عیشت راضیہ، پس وہ راضی ہو، خوشی کی زندگی میں ہوگا. فہوا یعنی وہ، فا ہوا وہ شخص، وہ مذکر کے لیے بولا جا رہا ہے. فی ہوگا عیشت راضیہ، خوشی کی زندگی. راضی اور خوشی، راضیہ راضی، اور عیشتن خوشی والی زندگی. ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم جس کے شروع میں ال آ جائے، الف لام، اگر اس کے فوراً بعد اگر ال والا کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو وہ تاکید کے لیے بولا جائے گا. دیکھیں دوبارہ پڑھیں. ہوا یا ہیا کے بعد ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام ہو تو اس کے معنی میں تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات ہی بلند ہے. یہ اعلیٰ سے علیٰ. ہی الاعلیٰ، یعنی یہ نوٹ طلب بات ہے کہ ہیا کے بعد جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے. العلیٰ.
کالمت اللہ، اللہ کی بات، ہی اللہ کی بات، یہ اللہ کی بات ایک مونس کے طور پر ہے، اس لیے اس کی طرف اشارہ ہے. ہیا، یہی بات، یعنی اللہ کی بات ہی بلند ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ تاکید ہے، اور مونس ہونے کی وجہ سے ہیا کا یہاں ہوا شروع. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہاں بھی وہ ہی المأوى. اتنا غور کرنا ہے ہم نے اس لیکچر کے اندر، اس سلائیڈ کے اندر. ہی المأوى، ٹھکانہ، یعنی فَإِنَّ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک جنت، ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، یہ تاکید کے مطلب میں آ رہا ہے. ان شانئک، بے شک تمہارا، کا تمہارا دشمن، هو الابتر، ہوا وہ الابتر، یعنی هو الابتر. اگلا جو لفظ آ رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے اور پیچھے ہوا ہے، تو یہاں تاکید کے زمرے میں یہ بولا جائے گا بے شک تمہارا، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. ٹھیک ہے، کیا سیکھا؟ ہوا ہیا کے بعد والا اسم شروع اگر ال سے ہوتا ہے تو اس میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا جاتا ہے. اب یہی بات پہلے بھی ہو رہی تھی، ہو اور ہی، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ یہاں ضمیر یہ مذکر واحد غائب کے لیے ہوگا. یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، یہ مطلب وہی دے گا. جنت، جنتہ. اب دیکھیں اگر زبر آتی ہے نا پیچھے سیکنڈ لاسٹ یا اس کے شروع، اس سے پہلے والا حرف کے اوپر زبر آتی ہے تو ہو بول دیا جاتا ہے، ہو. اگر زیر آتی ہے تو ہی کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ زیر آ گئی اور ہی، مطلب وہی ہے، مطلب چینج نہیں ہوا. اب یہاں لی ہی رسول ہی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس کا، یا اس کا باغ. علی قبری ہی، اس کی قبر. فی سبیل ہی، اس کے راستے میں. یہ مذکر واحد کے لیے بولا جا رہا ہے. اندہ، اس کے پاس. اندہ ربہ، اس کا رب. علی رسول ہی، اس کے رسول پر. علی کا مطلب پر ہوتا ہے، علی رسول ہی، اس کے رسول پر. ہو، اچھا فعال کے ساتھ بھی آتا ہے، فعل کے ساتھ بھی یہ ہو آتا ہے. یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے. ٹھیک ہے، نسلی، اب پیش زیر تھی پیچھے تو اس لیے ہی آ گیا. نسلی، اب ہی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ مونس ہے، بلکہ یہ مذکر ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ مونس کے لیے کیا ہونا ہے، وہ ہا والی ضمیر آنی ہے. یہ مذکر ہے دونوں. نسلی، ہم داخل کریں گے اسے. خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، یعنی اسے ایک مذکر کو. نولی، ہم پھیر دیتے ہیں اسے. حروف کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے علیہ، اس پر، اسے ایک شخص پر. الیہ، اس کی، یہ طرف ہوتا ہے، الیہ اس کی طرف. انہ، بے شک وہ. منہ، اس سے. ہا، یہ وہی بات ہو رہی تھی، ہا مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد، یہ دیکھیں واحد مونس کے لیے، اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ اسم فعل اور حرف کے آخر میں بھی آتی ہے. ربوہا، اگر میں ضمائر کی طرف دیکھوں تو یہ دیکھیں یہ ہا، ہما. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہا کے لیے استعمال کیا جائے گا، مونس ہا کے لیے استعمال ہو رہا ہے.
اور جب ہم وہا جمع دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہا کا ورڈ آتا ہے. تو اینی ہو ربوہا اسما میں دیکھیں ربوہا اس مونس کا رب ہا رزقہا اس مونس کا رزق علمہا اس کا علم عرضہا اس کی چوڑائی. اب ہا افعال کے لیے یعنی فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعلمہا وہ اسے وہ جانتا ہے اسے. اب اسے سے مراد یہاں مونس ہے اسے ایک مونس کو وہ جانتا ہے. یرزقہا وہ اس ایک مونس کو رزق دیتا ہے یعنی وہ رزق دیتا ہے اسے رزق دیتا ہے. احیاہا اس نے زندگی دی اسے. احیا زندہ کیا زندگی دی. وجدتہا تو آ گیا وجدتہا میں نے پایا اس کو. ہاں اب دیکھیں حروف کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. فی کا مطلب میں ہوتا ہے اس میں اس مونس میں. انہا بے شک وہ. منہا من سے ہوتا ہے اس سے. لہا لا کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے اس ایک مونس کے لیے. تو ہا جو ہے یہاں یہی سمجھ لیں صرف کہ مونس کے لیے بولا جاتا ہے. کا وہی کا اور کی. کاف زبر کا مذکر کے لیے متصلہ ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے فعال میں ہو یا اسم میں ہو تو کا. اور کی جو ہے اچھا حروف میں بھی ہوتا ہے کا اگر آتا ہے تو وہ مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے عمل کا تیرا یعنی کا جو ہے وہ تیرا تم کے لیے متکلم کے لیے ہوتا ہے. تمہارے لیے ٹھیک ہے. کا ہے تم اگر وہ مذکر ہے تو کا اگر وہ مونس ہے تو کی. ان کا بے شک تم. الیہ کا تیری طرف. بکا ساتھ بی کا مطلب بازر بی کا مطلب ساتھ ہوتا ہے. ان کا تجھ سے. علیہ کا تجھ پر. لکا تیرے لیے. فی کا تجھ میں. اب اگر اسما میں دیکھیں بسارو کا مطلب تیری. بسارا نظر تیری نظر. ربو کا تیرا رب. تو جہاں یہ کلر جو کیا گیا ہے اس کو آپ نے بیسیکلی سمجھنا ہوتا ہے. اور پیچھے کس طرح فائل چینج ہو رہے ہیں وہ الگ اس کے اسباق ہوتے ہیں. آپ کو جہاں فوکس کیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا ہے. کا اگر آتا ہے تو سمجھ لیں یہاں مذکر کی بات ہو رہی ہے اور تم مذکر یعنی آپ یا تم اس کا مطلب ہوتا ہے. فعادہ لکا اس نے برابر کیا تجھے. اتبع کا اس نے پیروی کی آپ کی. کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب کی پہ دیکھو کا سفر کا پہ ایک اور نوٹ ہے کہ اگر اس کے یہ اگر شروع میں آ جاتا ہے یہ تو پہلے ہم نے پڑھا نا یہ بعد میں ہے نا آخر میں آیا تھا لیکن وہ اگر کہتے ہیں اگر شروع میں آئیے تو اس میں تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا. اگر کاف زبر کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے اور کبھی اس کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے اس صورت میں تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے جیسے کی طرح مثل مانند یہ ترجمہ ہوتا ہے. کل کسری محل جیسی. کسیبن بارش کی مثل. کا دیکھیں یہ جو کا ہے وہ لفظ کے یا اسم کے شروع میں آ گیا ہے. اس طرح کل ارجون شاخ کی مانند. کا شجرہ درخت کی مانند. کل احنل منفوش تھا نا کل احنل تو یہ رنگین اون کی مانند رنگین اون کی طرح. کل انعام جانوروں کو کہتے ہیں جانوروں کی طرح. کظلمات اندھیروں کی طرح. کل قصر یہ محل کو کہا جاتا ہے. تو کا اگر شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب مانند ہوتا ہے اس کا مطلب اس مثل جیسا اس جیسا ہوتا ہے. سوری قادر کی جو ہے یہ مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. قادر کی یہ تم یعنی
وہ مونس کے لیے بولا جائے گا. انما انا رسول ربکی، بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں. یعنی یہ جو مخاطب ہے یہاں مونس ہے کوئی. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ، اور بخشش مانگ اپنے گناہ کی. یہاں بھی وہ مونس ان سے یہ جو کلام ہو رہا ہے وہ کوئی مونس ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہراکی، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا. تو یہاں یہ کا دونوں الفاظ میں کاف زیر کی ہے. اس طرح حروف میں بھی کاف زیر کی ہو تو وہ مونس کے لیے بولا جا رہا ہوتا ہے. علیہ کی تجھ پر، انا کی الیہ کی. تو یہ اور وہی گردان پہ ہی واپس جائیں تو ہما، یہ دیکھو کا کما کم، یہ دیکھیں کا کما کم، یہ کما اور کم یہاں سے ہے. یہ تسنیہ کے لیے بولا جاتا ہے، یہ جمع کے لیے ہوتا ہے. ایسے ہم جمع کے لیے ہوتا ہے، ہما جو ہے وہ دو کے لیے ہوتا ہے. یہ دو ہوں چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مونس ہوں، دو میں ہما کما. کما کاف سے سمجھ لیں، کا مطلب تم ہوتا ہے، اور ہا وہ ہوتا ہے جو وہ یعنی غائب کے لیے. ہما اور کا سے کما، کا تم کے میننگز دیتا ہے، اور ہم ہما ہننا ہا یہ غائب میں ہے، یہ غائب کے لیے بولا جاتا ہے. تو ہما ہم ہننا ہننا جب بھی کننا کاف سے کننا اور ہا سے ہننا یعنی وہ غائب میں چلا جاتا ہے. ہننا وہ زیادہ غائب عورتیں، اور کننا تم زیادہ عورتیں، یعنی کننا کاف سے کننا. کا آتا ہے تو تم مطلب ہوتا ہے تم، اور آگے پہچان لیں گے کما ہے یا کننا ہے یا کم ہے تو وہ زیادہ مذکر میں جمع کے لیے آئے گا. تو اب دیکھیں ہما یہ ہم نے دیکھا تھا، دوبارہ دیکھیں ہما دونوں دو کے لیے تھا. ہا ہما یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا، تسنیہ کے لیے ہوتا ہے. ہما ہا چاہے وہ مونس ہو چاہے وہ مذکر ہو. یہ ہما یہ وہ دونوں یعنی اب وہ کا مطلب کر لیا کریں جو غائب کے لیے، تم کر لیا کریں جو متکلم ہوتا ہے جو سامنے ہوتا ہے. اچھا تما تم دونوں، اور ہما وہ دونوں، ٹھیک ہے. اس طرح کاف سے کما، کا کما. اب میں دوبارہ دکھاؤں آپ کو. کما یہ ہے کاف تم دونوں، چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ مونس ہو. تو اب یہاں ہم دیکھیں ہما اس علامت کا ترجمہ ان دونوں کیا جاتا ہے. ابوہما ان دونوں کا باپ، کنزہما ان دونوں کا خزانہ. اب دیکھیں یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا کہ یہ دو مذکر ہیں یا دو مونس ہیں یا دونوں ایک مذکر ہیں ایک مونس. تو ہما سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، پھر پہچان ہوتی ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مونس ہیں. قومہما ان دونوں کی قوم، ان دونوں ہا سے دیکھیں ہا سے ہما بن رہا ہے دونوں، اور وہ غائب میں چلے گئے. احدہما احدا احد، اگر یہاں میں دکھاؤں آپ کو احدہما ان دونوں میں سے ایک. ربہما اچھا یہ ہما تھا، ربہما ان دونوں کا، ربہما. ولیہما ان دونوں کا دوست، ولی سے دوست. نفعہما ان دونوں کا فائدہ نفع. ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ارحمہما ان دونوں پر. اب دیکھیں ان دونوں پر میں مذکر بھی ہے اور مونس بھی، یعنی ماں باپ دونوں پر رحم فرما.
کما ربا یعنی صغیرہ، جس طرح مجھ پر جب میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، مجھ پر رحم کیا گیا، اس طرح رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہما کا مطلب دو ہوتا ہے، وہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مونس ہو سکتے ہیں، اور دونوں مذکر اور مونس دونوں ہو سکتے ہیں۔ ہما کبھی کبھی ہما بھی استعمال، ہما بھی ہوتا ہے، کہتا ہے استعمال، یعنی وزن وہ پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے ہوتا ہے، مقصد مطلب وہی رہے گا اس کا، اس کے معنی یا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تبدیلی ہوتی ہے۔ اب یہاں ہما یہاں فی ہما، اب زیر آ رہی نا پیچھے، فی ہما، تو فی ہما پڑھیں تو وہ وزن میں ذرا فرق پڑتا ہے، فی ہما یہ دو ہما فاکہۃ، فی ہما فاکہۃ، ٹھیک ہے، من احدہما، احدہما، تو مقصد وہ ہما ہے اس کا، ہما، ہما یہاں جو بولا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کا مقصد دو ہیں، تما، تم دونوں، تم دونوں، تما، شئتما، یہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، تما، تم دونوں، شئتما، تم دونوں نے چاہا، ٹھیک ہے۔ آگے پھر ایک کما، کاف سے کما، کما کاف سے، پہلے ہم نے پڑھا ہا، پڑھا ہا سے ہما، ہما کا مطلب دو، وہ غائب دو، یہاں کما یعنی مخاطب دو، تم دونوں، اور مخاطب میں دونوں مذکر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مونس بھی ہو سکتے ہیں، اور دونوں مذکر مونس اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ معاکما، تم دونوں کے ساتھ، کما، قلوبکما، تم دونوں کے دل، یہ اس میں آتا ہے، اور اتبعاکما، تم دونوں، اس نے پیروی کی تم دونوں کی، ربکما، تم دونوں کا رب، علیکما، تم دونوں پر، احدکما، احدکما، تم دونوں میں سے، احدہ، تم دونوں میں سے ایک، احدکما یعنی تم دونوں میں سے ایک، ہم، کم، تم، جیسے دیکھیں ہم، ہم، یہ دیکھیں یہ آ گیا نا، ہم، کم، وہ کاف سے، کا سے یعنی مخاطب سے، کم زیادہ، اور ہم یہ غائب سے جمع میں ہوگا، اور تم جو ہے یہ فعل کے لیے استعمال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جمع مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم فیہا خالدون، یعنی وہ غائب کے لیے، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے، ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم اصحاب الجحیم، وہ سب جہنم والے ہیں، ہم، تو یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم فعل حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اگر الگ ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب ہوتا ہے، اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ متصلہ ضمیر بھی ہے، یعنی اعمالہم، ہم کا مطلب وہ غائب زیادہ، یعنی جمع غائب، تو مذکر جمع غائب، اعمالہم ان کے اعمال، صدورہم ان کے سینے، جلودہم ان کے چمڑے، تو اب اسما میں بھی ہوگا، وجوہہم ان کے چہرے، اولادہم ان کی اولاد، ٹھیک ہے، ان یعنی وہ جو غائب ہیں، وہ زیادہ مذکر غائب، قولہم ان کی بات، ہم افعال کے ساتھ آتا ہے، تعریفہم آپ پہچانتے ہیں انہیں وہ جو غائب والے ہیں، وہ جو زیادہ ہیں، ینفعہم وہ نفع دیتا ہے ان کو، تدعوہم تم پکارتے ہو انہیں، تو خذوہم یعنی فعال کے ساتھ وہی، خذوہم تم سب پکڑو انہیں،
یضرہم وہ نقصان دیتا ہے، لا تعلمہم آپ نہیں جانتے انہیں، یعنی آپ نے فوکس اس پہ رکھنا ہے جو کلر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ہم کا مطلب کیا ہے؟ انہیں، وہ، ہا سے یہ بن رہے ہا، ہما، ہم، یہ بھی ہم افعال کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حروف کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا وہی بات کہ جیسے ابھی پیچھے کی تھی، ہم یا ہم اگر حروف کے آخر میں استعمال ہوں تو وہ ترجمہ وہ سب فیہم جیسے زیر آ جاتا ہے تو ہم ہو یا وہ مطلب وہی ہوگا ان سب کے لیے، ان سب میں. بہم زیر ہے نا پیچھے اس لیے ہم کا آ رہا ہے. بہم کرنا وہ پڑھنے میں آسانی نہیں ہوتی، تو آسانی کے لیے بہم اس کے لفظ کی ایسے فیہم من ہم ان ہم بے شک وہ سب، یعنی ہم کا یہاں مطلب مذکر غائب جمع ہے. اوکے، ہم کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم کا بھی ہوتا ہے، یہ بات ہو چکی. کا سے کما، کم تم مخاطب زیادہ، تم. اموالکم تمہارے مال، ٹھیک ہے. اولادکم کم تمہارے اولاد، تمہاری اولاد یعنی تم زیادہ کی اولاد. بناتکم تمہاری بیٹیاں، بناتکم. کم باموالکم تمہارے مال. انفسکم تمہارے نفس. اخوانکم تمہارے بھائی. ازواجکم تمہاری بیویاں. فعل کے ساتھ بھی آتا ہے. جعل یعنی اس نے بنایا. کم تمہیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. کم تمہیں، تم سب کو، یعنی یوصیکم وہ وصیت کرتا ہے تمہیں. اب دوبارہ دیکھیں، کم جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، یہاں تمام مخاطب جو وہ ہیں وہ مذکر ہیں. کن نہ ہوتا اگر مؤنث کی بات کرتے تو یہ تھا کم. اور کم وہی چلا آ رہا ہے. تم فعل کے آخر میں آتا ہے یہ تم، ٹھیک ہے. تم سب. تو ظلم تم ظلم، تم سب نے ظلم کیا. اب اگر دیکھیں تو یہ گردان اگر اس میں تم کا جو ہے صیغہ، یہ دیکھیں تم مذکر غائب، مذکر حاضر، یہ دیکھیں تم، یہ آ رہا ہے تم، نوٹ ہو رہا ہے. تو اس کو میں ریڈ کلر کر دیا، یا چلیں یہ کہ تم، یہ کہاں سے ہے؟ یہ آپ کا مجہول کی ہے. اگر آپ معروف میں بھی چلے جائیں تو یہ وہ تم پڑا ہوا ہے. یہ فعلتا، فعلتما، فعلتم مذکر جمع حاضر، مذکر جمع حاضر کے صیغے میں تم استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ سب، اس کو یوں کہہ لیں آپ سب، تم سب، ٹھیک ہے. تم سب نے یہ کوئی بھی عمل کیا. حاسب تم سب نے گمان کیا. عمل تم سب نے عمل کیا. ردی تم سب راضی. تم کفر ترک تم سب نے کفر کیا اور تم سب نے چھوڑا. تنازع تم سب نے جھگڑا کیا. انتم یا ہم کے بعد اگر ال آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اولئک هم المفلحون، ہا سے ہم وہ سب، اور وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں. اولئک هم المعتدون، وہ سب ہی حد سے تجاوز کرنے والے. آنتم اور تم ہی، تم اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں
علامتوں کے درمیان واو ساکن کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور اس صورت میں تم کے میم کو پیش میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو اچھا آگے جو ہے یا، یہ حمزہ کے لیے یا اگر چھوٹی آتی ہے تو وہ میں کی متکلم واحد کے لیے ہوتا ہے، نا جو ہے وہ متکلم جمع کے لیے ہوتا ہے، یا تثنیہ اور جمع کے لیے۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ آخر میں آتی ہیں، چھوٹی یا اور یہ نون زبر نا۔ اب دیکھیں رسولی میرے، یعنی میرے رسول، جنتی میری جنت، عذابی میرا عذاب، آیاتی میری نشانیاں، بی ربی میرے رب کے ساتھ، کتابی میری کتاب، آتیتنی۔ اب دیکھیں یا کے آخر میں ہو تو اسے فعل اور فعل کے درمیان نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہاں یہاں ذرا غور طلب بات، اگر یہ جو آتی ہے یا آخر میں، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسم اور فعل کے درمیان نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، اگر یا فعل کے آخر میں ہو تو فعل کے آخر میں اگر آتی ہے تو نون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، نون زیر نی، یعنی آتیتا، آتیتا، یہ نون اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر فعل کے آخر میں یا لگانا ہے تو نون زیر نی کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آتیتا، ای نہیں بولا، آتیتنی، یعنی میری تو نے دیا مجھے، آتیتا یہاں تک پورا ہو رہا تھا، لیکن نون زیر نی کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یطعمونی، ٹھیک ہے، یطعمونی، یس کی نی وہ پلاتا ہے، خلقنی اس نے پیدا کیا۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ بات کہ اگر یہ فعل میں آ جائے تو پھر آپ نے یہ چھوٹی یا لگانے کے سے پہلے آپ نے نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، یہ فعل میں صرف۔ اس کے اور بہت ساری مثالیں، الحقنی، توفنی، علمنی، یہدینی، تؤذوننی، اخرجنی، منی، ٹھیک ہے، منی، یہ من اور نی یہ دونوں ملا دیے گئے، منی، کأنی، آگے یہ لام زیر لی، یہ یا کا بتایا جا رہا ہے کہ حروف کے ساتھ آ رہے ہیں، اور افعال میں نون زیر نی کا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الیہ، یہ یا ہے، یعنی میں کا، میری طرف، یہ مطلب ہوگا الیہ میری طرف، علیہ مجھ پر، بی میرے ساتھ، انی مجھ سے۔ نا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی متکلم جمع، ہم، ہمارے، اس طرح سے مراد ہوگا۔ اسما میں حیاتنا ہماری زندگی، رسولنا ہمارے رسول، الا انفسنا اپنے نفسوں پر، ہم اپنے نفسوں پر، جیسے سبولنا ہمارے راستے، اموالنا یہ اسما میں بھی استعمال ہوتا ہے، ربنا ہمارا رب، آیاتنا ہماری نشانیاں۔ نا جو ہے وہ فعل کے آخر میں آتا ہے، اور نا سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ عموماً ہم نے کیا جاتا ہے۔ نزلنا ہم نے اتارا، ہم نے، نزلنا، یہ دیکھیں جزم آ رہی ہے اور جزم کے بعد نون زبر نا ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم نے۔ جعلنا ہم نے بنایا، حسبنا ہم نے گمان کیا، اخذنا ہم نے پکڑا۔ نوٹ، اگر نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہمیں ہوتا ہے۔ ہدیتنا، ہدیتنا تو نے ہدایت دی ہمیں، تو نے، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، صدقتنا تو نے سچ بتایا ہمیں، صدقنا ہم نے سچ بتایا، اس نے سچ، صدقہ اس نے بتایا سچ، نہ ہمیں، اہدنا تو ہدایت دے ہمیں، بعثا نہ اس نے بھیجا ہمیں۔ نا کے آخر میں آئے تو ترجمہ عموماً ہم علی، یہ حروف میں بتا رہا ہے، لیتنا کاش کہ ہم، علینا
یعنی اسم فعل حرف سب کے ساتھ یہ ضمائر آ رہے ہیں، چھوٹی یا اور نون زبر نا، اور جیسے منا، فینا، الینا، یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ ضمائر ہم اس کو ہم نے دیکھا۔ یہ جمع کے لیے یہ دونوں علامتیں اسم اور افعال کے آخر میں کسی چیز کی تعداد دو ہونے، عینا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، عینے، تو دو کی دلالت ہے، یعنی تثنیہ کے لیے، جمع تثنیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علامت نی، نون زیر نی جو ہے اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، یا نون زیر نی اسم کے آخر میں آتی ہیں تو ان دونوں علامتوں کو نون ہمیشہ زیر والا استعمال کیا جاتا ہے۔ جنتان، آنے یعنی آنے، ٹھیک، تانے، لینے، دو آدمی، یہ تثنیہ کے لیے۔ اگر آپ جمع والی گردان دیکھیں یا جمع کا دیکھیں تو عین جو ہے وہ تثنیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کتابین، جنتین، مسلمین، اس کی بات ہو رہی ہے، تو دو کے لیے ہے یہاں۔ تو آنے بھی دو کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آنے اور عینے یہ دونوں کا ہوتا ہے کہ یہ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یبغیان، وہ دونوں تجاوز کرتے ہیں، یہ افعال میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یحکمان، وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں، یعنی آنے جو ہے اور عین یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امرأتان، دو عورتیں، ساحران، دو جادوگر، مسلمین، دو مسلمان، تو کذبان، تم دونوں جٹلاتے ہو، یلتقیان، تم دونوں ملتے ہیں، وہ دونوں ملتے ہیں، یلتقیان، وہ دونوں ملتے ہیں۔ اگر آنے اور عینے کی بجائے صرف حمزہ بھی دو ہونے کو ظاہر کرتی ہے، فقولا، یہ جو حمزہ اگر آخر میں آتی ہے تو وہ بھی دو کے میننگز دیتی ہے۔ فقولا، پس تم دونوں کہو، وجدا، ان دونوں نے پایا، فانطلقا، پس وہ دونوں نکلے، لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو، قال، ان دونوں نے کہا، یہ دیکھیں اگر صرف ہوتا ہے نا قال تو اس ایک نے کہا، اذهبا، تم دونوں جاؤ، نسیا، تم دونوں بھول گئے، رکبا، وہ دونوں سوار ہوئے۔ پھر ایک اللہ زی، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تی، اللہ ای۔ اچھا، یہ جو اللہ زی ہے وہ سنگولر ہے، ایک واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ مذکر کے لیے۔ اللہ تی جو ہے یہ دونوں پہ غور کر لیں، اللہ تی، اللہ زی، اللہ تی جو ہے یہ مؤنث کے لیے، اللہ زی یہ مذکر کے لیے، اللہ زینا یہ دونوں یہ جمع کے لیے، اللہ زینا چاہے وہ مذکر ہوں چاہے وہ جمع مذکر کے لیے اللہ زینا، ٹھیک ہے، اور جمع مؤنث کے لیے یہ تھا نا اللہ تی، یہ اللہ تی، یہاں اللہ تی یہ کھڑی زبر، مشدد کھڑی زبر، اللہ تی یا اللہ ای۔ غور کر لیں، اللہ زی ایک مذکر، اللہ تی ایک مؤنث، اللہ زینا زیادہ مذکر، اللہ تی یا اللہ ای یہ زیادہ مؤنث۔ اور یہ وہ ہوتا ہے یہ جن، جس، اس وہ ان کے میننگز میں آتا ہے، جنہوں نے، یہ سب الفاظ دو کلمات یا دو جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن اور جنہیں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو اللہ زی وہ مذکر کے لیے، ہو واہ ہوا یہ وہ اللہ، وہ اللہ زی جس نے، یعنی اس کا مطلب جو یا جس نے، ینزل الغیث
جو بارش اتارتا ہے، الذی جس نے جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اتبعوا النور الذی آگے نا وہ جو انزل معہ پیروی کرو اس نور کی جو اتارا گیا. اب یہ اللہ اس سلائڈ کے اندر وہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ جو اس کا یوں ترجمہ ہو سکتا ہے اللہ زینہ جمع کے لیے، اللہ زینہ ان اللہ زینہ کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے، یعنی وہ سب کے سب مذکر لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا. اولئک الذین یعنی الذین یا جو جوڑ کر پیچھے آیا کالذین، اولئک الذین وہ لوگ جنہوں نے صدقوا جنہوں نے سچ بولا، الذین وہ جو ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ زینہ جو ہے وہ مذکر جمع کے لیے، غائب مذکر جمع کے لیے جنہوں نے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تی اگر کھڑی زبر ہوتی تو وہ ہوتی جمع لیکن زبر ہے تو اللہ تی کا مطلب ہوگا وہ جس نے، اور وہ مونس کے لیے اذکروا نعمتی اللتی، ٹھیک ہے، وہ ایک مونس یعنی یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، انعمت علیکم جو میں نے تم پر، کاکمکم جو تم پر، تو میں نے، تو آگے نا میں نے انعام کی، انعمت میں نے انعام کی، اللہ تی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. تو ولا تقتلوا النفس التی، یہ دیکھیں حرم اللہ اور مت قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کر دیا. یعنی وہ جو جان کی طرف بتا رہا ہے کہ وہ مونس کے لیے کہ اس جان کو، اس نفس کو مت قتل کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہاں آ گیا واللاتی، اب یہ جو کھڑی زبر ہے یہ جمع کے لیے، مونس جمع کے لیے. واللاتی وہ جو زیادہ عورتیں، یاتین الفاحشہ وہ عورتیں جو بدکاری کریں، ان امہاتہم الا اللاتی، یہ شروع میں بتایا گیا تھا اللاتی اور اللائی ایک ہی مطلب ہوگا اس کا. ان امہاتہم ہم الا اللائی ولدنہم نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا. یعنی ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم اللاتی، اب یہ زیادہ عورتیں، وہ جو زیادہ عورتیں، قطعنا ایدیہن جنہوں نے کاٹ دیے اپنے ہاتھ. یہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ. لا اور ما کا مطلب دونوں نفی کرتے ہیں، یہ دونوں علامتیں الفاظ کے شروع میں آتی ہیں اور اس کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے، نہیں کا مطلب دیتے ہیں. اچھا جو لا ہے وہ 3 صورتوں میں آتا ہے. پہلی صورت ہے کہ لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو، تو اس میں پوری جنس نفی کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی نہیں، ٹوٹلی ایبسلیوٹ. جب انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ زبر ہوتی ہے اس کے آخری حرف کے اوپر. غور کریں، لا نہیں ہے، الہ. اب یہ جو زبر آ رہی ہے اس کا مطلب تمام معبود میں سے کوئی نہیں ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. اب دیکھیں لا ریبہ یہ بھی زبر آ گئی، کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. لا اکراہ یعنی کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. لا تسریبہ کوئی ملامت نہیں ہے، کسی قسم کی یعنی ملامت نہیں ہے.
تو جب لا کا لفظ آتا ہے اور جس کے ساتھ جس لفظ اسم کے ساتھ لا شروع میں آئے اور اس پر اگر زبر ہو تو اس سے مراد پوری جنس ہوتا ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے. یہ پہلی صورت تھی. لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر، لا عاصمہ یعنی آج کوئی بچانے والا نہیں، لا عاصم الیوم آج کوئی بچانے والا نہیں، لا غالبہ کوئی غالب نہیں، لکم الیوم آج تم پر کوئی غالب نہیں. لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش، واحد مذکر کے کام نہ کرنے یا ہونے. ہاں اگر کوئی فعل آتا ہے تو اس کے پھر اگر شروع میں لا آ جائے تو اس کے آخری حرف کے اوپر پیش آ جاتی ہے. لا یخاف وہ ڈرتا نہیں ہے. لا کا مطلب نہیں ہی رہے گا، لیکن وہ اگر وہ فعل میں آتا ہے تو وہ پیش کے ساتھ آتا ہے. دوسری صورت ہے لا کے بعد فعل کے آخر میں پیش یا واو نون ہو تو ان میں کام کرنے یا ہونے کی خبر ہوتی ہے. لا یشکرو وہ شکر نہیں کرتا، لا یعلم وہ نہیں جانتا، لا یؤمنو وہ نہیں ایمان لاتا، لا یشکرون ٹھیک ہے. وہ سب یعنی اونا جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. لا تقاتلون تم سب قتال نہیں کرتے ہو، یعنی یہاں اونا یعنی پیش آ رہی ہے اور پیچھے لا آ رہا ہے تو اس کو نفی کر رہا ہے. لا تقربو لا تقربو لا. اچھا لا کے استعمال کی تیسری صورت یہ ہوتا ہے کہ لا کے بعد کے فعل کے آخر میں جزم یا واو الف ہو تو ان میں کام نہ کرنے کا حکم یا التجا ہوتی ہے، یعنی مت کرو. یہ دیکھو لا تعتذرو تم سب عذر مت پیش کرو. یہ دیکھیں واو آ گیا نا، واو اور الف، اور یہاں جی واو الف سارے ہیں تو یہ جزم ہے. لا تشرک دو باتیں بتائیں، اگر جزم آ جائے یا یہاں آ جاتا ہے واو حمزہ اور الف تو اس سے مراد ہے کہ اس کو منع کیا جا رہا ہے، اس کو مت کرو، ایسا مت کرو. لا ترفعو یہ واو آ گیا نا، لا ترفعو مت بڑھو، تم سب نہ بلند کرو. لا تقدمو تم مت آگے بڑھو. لا تبذر یہ جزم آ گئی، لا تبذر تم فضول خرچی مت کرو. لا تقربو تم اس کے قریب مت جاؤ. ما بھی اسی طرح اس کو نہیں میں اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس علامت کے مختلف معنی مفہوم ہوتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت درج ذیل ہے. ما کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ما لاہو من دافع نہیں ہے اسے کوئی روکنے والا. وما انا اور یہاں بھی نہیں کا مطلب ہے وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر نگران. ما ودعک ربک وما قلی تم نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا. وما قلی نہ وہ ناراض ہوا. وما ودعک تجھ کو نہیں اکیلا چھوڑا، ربک تمہارے رب نے. یہ دیکھیں نا کا تمہارے ماں، تو اس طرح سے ہم یہاں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا سلیمان نے. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. ما عندکم ینفد جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا. وما انزل اور جو اتارا گیا من قبلک تم سے پہلے. للہ ما فی السماوات للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کا ہے جو. اب یہاں مطلب نہیں میں نہیں آ رہا، جو اس کا مطلب دیا جا رہا ہے کہ ما کا مطلب کیا اور کس بھی کیا جاتا ہے. وما ادراکا ما یوم الفصل اور آپ کیا جانیں فیصلے کا دن کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا بھی ہو رہا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ
اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام. تو ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ما کا مطلب اس کا ما ھذا، یہ ما ھذا یہ کیا ہے، ما یعنی وہ پوچھنے کے لیے بھی ما کا جو لفظ یوز کیا جاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے دھوکے میں رکھا. یعنی اگر علامت ما سے پہلے لفظ بعد ہو تو ما کا ترجمہ کے کیا جاتا ہے. جیسے دیکھیں من بعد آ گیا نا، پہلے اس کے لفظ آ رہا ہے بعد، من بعد ما اس کے بعد کے، من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا، من بعد ما ظلموا اس کے بعد کہ انہوں نے ظلم کیا. ما کے بعد اگر اس لا الا آ جاتا ہے، اسی جملے میں الا آ رہا ہو تو ما کے بعد اس جملے میں اسم کے شروع میں بازر بھی ہو تو اس ما کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. یعنی کہ کا مطلب مگر یہ کہ، یہ والا مگر یہ کہ، مگر یہ کہ، وما آمن معه الا وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں مان لائے اس پر مگر تھوڑے. ما کے بعد الا بھی ترجمہ نہیں کا مطلب ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ اور ہرگز نہیں ہے وہ کسی شاعر کا کلام. وَمَا هُوَ یہ بھی آ گیا نا تو نہیں اس کا مطلب لیا جائے گا، یہ بھی آ جائے اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ الا آ جائے تو اس کا مطلب یہاں نہیں ہوگا. وما ہم بمؤمنین یہ بھی آ گیا نا، اور ہرگز نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے. تو یہ تھا آج کا سبق، اور امید ہے کہ اچھا اب بازر بی کا مطلب سے ہوتا ہے ترجمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بالوالدین احسان ہے کے ساتھ، نزل الکتاب بالحق کے حق کے ساتھ، بالکافرین واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ گھبرانے والا ہے کافروں کو، یعنی سوری گھیرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو. تو اس کا مطلب کافروں کو گھیرنے والا. آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور جو اللہ پر، باللہ یعنی اللہ پر، بازر باللہ اور بالیوم اور آخرت پر اور اللہ پر، یہاں مطلب پر لیا جا رہا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور وہ سب حکم دیتے ہیں نیکی کا. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، اور کیا اللہ علیسا ایک سوالیہ ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو خوب جاننے والا نہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے میں تھوڑا مال لیتے ہیں. یعنی یہ جو بازر بی ہے تو اس کو سیاق و سباق کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے. کبھی اس کا مطلب بسبب ہے، بذریعہ ہے، بدلہ ہے، کبھی اس کا مطلب کا کے کی ہوتا ہے. تو اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو مناسبت کے حساب سے. تو الحمدللہ آج کا یہ سبق ختم ہوا. تو بیٹا آپ نے یہ جو سبق ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور